میں حضرت مولانا محمد حبیب الرحمان السامی صاحب مدثر العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ غسل میت اور کفن کا طریقہ بتلائیں۔ ایک ہوتا ہے غسل کی تربیت عملاً، وہ بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں آپ صرف مسائل بیان کی دیں گے، میت کو غسل کیسے دینا چاہیے اور کفن کا طریقہ کیا ہے۔ یہ پریکٹیکل طور پر نہیں بلکہ تھیوری ہے، مسائل بیان کے دیں گے، طریقہ بتایا جائے گا۔ بعد میں اس کے بعد نماز جنازہ، تدفین وغیرہ سے متعلق اور مسائل ہوں گے، پھر اس کے بعد عملی طور پر پریکٹس بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں مولانا محمد حبیب الرحمان السامی صاحب سے کہ وہ مسائل بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، مفتیان کرام، مہمان اعظم، آج کا یہ اجلاس تجہیز، تکفین و تدفین کی تربیتی کیمپ سے متعلق رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کی خدمات میں ایک اہم ترین خدمت ہے، اہم ترین یہ سلسلہ ہے۔ عوام الناس میں جو سلسلہ مفقود ہو گیا تھا، اس کا گویا کہ دوبارہ اس کی تجدید کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چند مواقع ایسے ہیں جن میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ ایک ہے پیدائش کا موقع، دوسرا شادی کا موقع، اور تیسرا موت کا موقع۔ ان تینوں مواقع میں بہت ساری رسومات اور بہت ساری خرافات پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو اس موقع پر ابھی آپ کے سامنے وصیت، مرض الوفات اور سکرات وغیرہ کے متعلق جو احکام اسلام میں ہیں وہ بیان کیے گئے آپ کے سامنے۔ مفتی صاحب نے بڑی گہرائی کے ساتھ میں بیان کیا۔ اب اس وقت میں جو آپ کے سامنے مرحلہ آیا ہے، جو اس ناجس کے ذمے ہیں، وہ ہے میت کو غسل کیسے دیا جائے اور کفن کیسے پہنایا جائے۔ دیکھیے، میت کو غسل دینے کا طریقہ بہت آسان ہے اور کفن پہنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ پہلے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ طریقہ بہت مشکل ہے، جو سمجھا گیا ہے اس کو ذہن سے نکال دیجیے۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ معاشرے میں یہ سمجھا گیا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ غسل دینا، کفن پہنانا بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مرحلہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم غسل کرتے ہیں ویسے غسل کرانا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، پر یہ بات ذہن میں بٹھا لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی فن نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر غسل دینے کے واسطے جو کمرشیل غسال ہے، وہ لوگ بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر دیے ہیں، جس کو دیکھ کر عوام الناس گھبرا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح پڑھنا، اور بعض دفعہ تو حیدرآباد میں دیکھنے کا موقع ملا، بارکس کے اگر وہ غسال آتے ہیں تو عربی میں دعائیں پڑھتے ہیں بہت سارے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعائیں ہم تو سیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ چیز بھی ذہن سے نکال لیجئے کہ یہ غسال جتنے بھی دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور مخصوص ان کا انداز ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور مرد کو مرد غسل دینا ہے اور مرد ہی کفن پہنانا ہے، اور عورت کو عورت ہی غسل دینا ہے، عورت ہی مکمل کفن پہنانا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ کے اسی شہر ہے گلبرگہ کے اندر
کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا، خاتون نے ہی، ایک خاتون غسالہ نے ان کو غسل دیا اور اندر کے کپڑے کفن کے ایک وہ غسالہ پہنائی، اور اس کے اوپر کا جو تکملہ ہوتا ہے مرد غسال نے اس کو مکمل کیا۔ گلبرگے میں بمبے ہوٹل کے پاس کا واقعہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے پورے وہاں پر اس مرحومہ خاتون کے شوہر بھی ہے اور ان کے بھائی ہے، سب لوگ ہیں، لیکن کچھ نہیں بول سکے سامنے۔ مرد غسال نے عورت کو کفن کے اوپر کا جو کپڑا ہے اور جو ہے سرما لگانا ہے اور وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ سب جو ہے اس نے کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اور اسی شہر گلبرگہ کا واقعہ ہے کہ کفن پہنانے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے کچھ عربی آیات، کچھ تعویذ ہے مخصوص بنی ہوئی، مخصوص تعویذ رکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی کانٹا ہے یہاں پر بندوق والا کانٹا، اس کے اندر گلی میں جو ہے ایک واقعہ، وہاں پر انتقال ہوا تھا ہمارے رشتہ دار میں سے کسی کا، وہاں پر آنا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے رسومات، اور جنازے کی نماز کے اندر بھی، جنازے کی نماز ہر کوئی نہیں پڑھانا، جو مسلک کا وہ شخص ہے اسی عالم کو بلایا جائے اور اسی سے پڑھایا جائے۔ اسی شہر گلبرگہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، وہی خاتون جس کا بھی میں نے واقعہ سنایا، تو ان کے شوہر ایک مسلک سے متعلق تھے، کٹر پسند۔ اب جب جنازے کی نماز کا جب مسئلہ آیا تو ان کے بھائی صاحب عالم ہے، حافظ ہے مرحومہ کے، اور وہ حقدار بھی ہے پڑھانے کے، مگر وہ شوہر تھے، وہ عالم حافظ صاحب جو مرحومہ کے بھائی ہے، ان کو روکا اور کہا کہ آپ مت پڑھائیے۔ وہ اپنے مسلک کے عالم صاحب کو بلائے اور بلا کر جو ہے ان سے نماز جنازہ پڑھائے، جبکہ پورے مرحومہ کے ولی اور ان کے خاندان کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کو پڑھانے کا موقع دیا جائے، مگر ان کو موقع نہیں دیا گیا اور جو ہے دوسروں کو بلایا گیا۔ تو اس طرح سے بہت سارے خرافات اور رسومات صرف ہمارے شہر کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر کہہ لیجیے اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوستوں اس کو سدھارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غسل کوئی فن نہیں ہے، میت کو غسل دینا کوئی فن نہیں ہے بلکہ آسان طریقہ ہے۔ جس طرح ہم غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے غسل کرنا ہے، اور اس کی کوئی مخصوص کوئی دعا نہیں ہے، کوئی دعا کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ کتاب ہم لائے ہیں نصاب اہل خدمات شریعہ، یہ جامعہ نظامیہ سے متعلق کتاب ہے، اور جامعہ نظامیہ کے اندر اس کا باضابطہ امتحان دلایا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی کفن، دفن اور غسل میت اور دیگر تمام مسائل کو، بلکہ جو ہے جو بھی مسائل انسانی زندگی میں ضرورت کے ہیں وہ تمام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی کہیں بھی وہ تذکرہ نہیں ہے جو غسال کرتے ہیں، بڑی بڑی دعائیں پڑھنا، زور زور سے دعائیں پڑھنا اور تعویذ رکھنا، جو بھی کسی بھی مسلک کی کتاب کھول کر دیکھ لیجئے اس میں یہ چیز موجود نہیں ہے جو شریعت غسال ہے۔ جی کسی بھی مسلک کی کتاب کھول کر دیکھ لیجئے وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو غسال لوگ کرتے ہیں، تو پھر کہاں سے رائج ہو گئے؟ اور ایک بات تعجب کی ہے کہ جو بھی ضلع میں جائیں، جو بھی ریاست میں جائیں، بلکہ ضلع چھوڑ دیجیے، ہر 40-50 کلومیٹر کے دوری پر جاتے جائیے، وہاں ہر جگہ ایک نیا طریقہ ہے، بلکہ ہر گاؤں میں ایک نیا طریقہ ہے۔ ابھی حال ہی میں کرناٹک کے ایسے شہر میں تھوڑی کے قریب میں ایک گاؤں، وہاں پر جانا ہوا تو میت کو دفن کرنے کے بعد میں وہاں پر ٹھہر کر جو ہے سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک جگہ جانا ہوا وہاں پر کچھ طریقہ تھا۔ اور آپ کہیں بھی جا کر کہیں بھی آپ غور کیجئے، غسل دیتے وقت میں، کفن پہناتے وقت میں لوگ جو ہے خبر سن کے، میت موت کی خبر سن کے جمع ہو جاتے ہیں، تو ہر کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کو ایسا نہیں ہوتا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہمارے کو ایسا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جو ہے میت کو غسل دینا، کفن پہنانے کا طریقہ ہر گاؤں میں الگ الگ نیا بنا لیا گیا ہے۔ کیا شریعت ہر گاؤں کی الگ ہے؟ کیا قرآن حدیث ہر گاؤں میں الگ ہے؟ ظاہر بات ہے پوری دنیا کے اندر قرآن حدیث کا مسئلہ ایک ہی ہے، اور جو ہے ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی طریقہ رہے گا۔ بہرحال غسل دیتے وقت میں کوئی دعا نہیں ہے، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اسی لیے
جو لوگ بھی پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا، اور جو ہے جیسا کہ ہم لوگ حمام میں غسل کرتے ہیں تو کیا لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں زور زور سے، کیا درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی پڑھ رہا بھی تو اس کو منع کرتے ہیں کہ وہ چیز وہ جگہ پڑھنے کی نہیں ہے، حمام ہے، بیت الخلاء ہے، وہاں پر کوئی اذکار وغیرہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے غسل دیتے وقت پڑھتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، غسل دینے میں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ ایک تو برتن ہے پانی گرم کرنے کے واسطے، عام رواج یہ بنا ہوا ہے کہ برتن سپلائنگ کمپنی سے منگایا جائے، گھر کے برتن استعمال نہ کریں، ٹینٹ ہاؤس سے منگایا جائیں، گھر کے برتن استعمال کرنا مایوس سمجھتے ہیں۔ بھئی یہی تو مرحوم ہے جو گھر میں برتن لا کے رکھا، آج اس کے جو ہے جنازے کے، آج اس کے جو ہے اس کو غسل دینے کے واسطے اسی کے لائے برتن استعمال نہیں کر رہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا جو ہے ناانصافی ہو سکتی ہے ہم اپنے جو ہے مرحوم کے میت کے ساتھ؟ تو برتن استعمال کرنا کوئی معیوب بات نہیں، تو اپنے گھر کے برتن نکالیں، اس میں پانی گرم کریں، لوٹا ہے، تختہ ہے، عود ہے، بیری کے پتے ہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرنے سے زیادہ پاکی صفائی ہوتی ہے، بیری کے پتے ہیں، اور روئی ہے، کافور ہے، یہ چیزیں جو ہے آپ نوٹ کر لیں، اور یہ کتاب کے اندر بھی ہے اور احکام میت کے اندر بھی ہے، اور حضرت مولانا صدر محترم صاحب کی جو کتاب ہے سکرات سے تعزیت تک، اس کتاب کے اندر بھی تفصیل سے تمام چیزیں موجود ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو پھر بھی آپ مختصراً نوٹ بھی کر لے سکتے ہیں یا نہیں تو ذہن نشین کر لیں۔ تو لوٹا ایک تو برتن ہے، لوٹا ہے، تختہ ہے، عود ہے، اور بیری کے پتے ہیں، روئی ہے، کافور ہے، عطر ہے، اور استنجا کرانے کے واسطے طاق عدد میں ڈھیلے، 3 یا 5 ڈھیلے، اور پانی کا برتن اور دستانے، اس کا جو ہے انتظام کر لیں۔ میت کو کون نہلائیں، ایک بڑا مسئلہ ہے، میت کو کون نہلانا چاہیے؟ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ میت کو نہلانے کے واسطے جو ہے ہر کوئی پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم جو ہے میت کو نہلانے کے واسطے، غسل دینے کے واسطے پیچھے پیچھے ہٹ جائیں، اور ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے غسل دینے کے واسطے لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی نہ رہے، تو ہم پر کیا گزرے گی؟ تو اسی لیے ہر شخص کے دل کے اندر اس بات کی آرزو ہونا چاہیے کہ ہم میت کی خدمت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ وہ غسل دینے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو کفن پہناتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میت کو کفن پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو میت کو غسل کون دے؟ میت کو غسل دینے کے واسطے اس کے اہل خانہ، اس کے افراد خانہ، اگر ان کے بیٹے یا جو ہے ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں مرد حضرات، ان کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر جو ہے ان کو غسل دینے کا اہتمام کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ، ایک گاؤں میں، ایک شہر میں بہت سارے لوگ غسل کا طریقہ جانتے ہیں، اور کوئی غسال بھی ہے، وہ اجرت لے کے بھی اگر وہ غسل دے رہا ہے تو اجرت لے کر غسل کرنا جائز، غسل دینا جائز تو ہے، مگر اجرت لے کر، پیسے لے کر غسل دینے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ خدمت کو ہم جو ہے رفاع عام کے واسطے، ثواب کے واسطے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے واسطے عمل میں لانا چاہیے۔ غسل کا طریقہ جب شروع ہوتا ہے، اب فرض کریے یہ تختہ رکھا گیا ہے غسل دینے کے واسطے، جو آپ کے سامنے جو رکھا گیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ یہ غسل دینے کا تختہ ہے جو آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا ہے۔ پہلے اس تختے کو اچھی طرح صاف کر لیں، اس تختے کو دھو لیں، اور اس کے قریب میں عود کی دھونی دیں، خوشبو، جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ خوشبو جہاں پر دی جاتی ہے وہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، تو وہاں عود کی دھونی دینا چاہیے۔ پھر قریب میں ہی جہاں تختہ رکھا جائے اس کے قریب میں ہی پانی
کرنے کے واسطے چولہے پر رکھا جائے اس میں بیر کے پتے ڈال کر, اور غسل کرنے کے واسطے جہاں تختہ رکھا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تختہ ایسی جگہ پر رکھیں کہ پانی آسانی کے ساتھ میں باہر نکل جائے نالی وغیرہ کے ذریعے سے. اگر ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر پانی باہر نکلنے کے لیے کوئی لائن نہیں ہے, ڈرینچ لائن یا جو ہے کوئی نالی وغیرہ نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے جگہ کو نرم کیا جائے, گڑھا کیا جائے چھوٹا سا, تاکہ وہ پانی اسی گڑھے کے اندر گر جائے. عام طور سے جو میت کو غسل دینے کا جو تختہ ہوتا ہے درمیان میں سوراخ ہوتی ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ میت کی جو گندگی نکل جاتی ہے آسانی کے ساتھ میں نیچے گر جائے, اس لیے بھی ہوتا ہے, اور اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ وہ جو پانی جو نہرایا جاتا ہے وہ پانی اسی گڑھے کے اندر گر جائے. تو گڑھا کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ پانی یہاں وہاں نہ بکھرے. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گڑھا کرنا فرض واجب ہے. گڑھا کرنا فرض واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. میت کو غسل دیا ہوا پانی باہر نالی میں گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جو غسل کرتے ہیں وہ پانی نالے میں جاتا ہے, اور میت کو جو غسل دے رہے ہیں وہ پانی نالے میں گیا تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گڑھا اس لیے کرنے کا حکم ہے کہ اگر ہم گڑھا نہیں کریں گے, وہاں نالی بھی نہیں ہے, اب ظاہر بات ہے زندے جو غسل کرتے ہیں وہ بند حمام کے اندر غسل کرتے ہیں تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے. اب میت کو جو غسل دیتے ہیں بند حمام کے اندر تو جو ہے نہیں کر سکتے, کھلی جگہ ہونا پڑتا ہے, بڑی جگہ ہونا پڑتا ہے, تو پانی جو ہے یہاں وہاں نیچے گر سکتا ہے, اور لوگ زیادہ رہتے ہیں وہ پانی جو ہے بکھر جاتا ہے, گندا پانی جسم کے اوپر اڑ سکتا ہے اور جو ہے کھٹلنے میں آ سکتا ہے, لوگ گر سکتے ہیں, گندگی پھیل سکتی ہے. اس وجہ سے وہ گڑھا کرنے کا حکم ہے, اور کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں. پردے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جہاں پر جس جگہ پر میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس جگہ پر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے, اطراف پردہ اچھی طرح باندھ لینا چاہیے. عام طور سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت میں غسل دینے کے واسطے آگے نہیں بڑھتے, دیکھنے کے واسطے آگے بڑھتے ہیں کیسا دے رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. بھئی اگر کوئی حمام میں پانی نہ رہا ہے تو جھانک کر کوئی اگر دیکھے تو کیا پسند کریں گے اس کو؟ بلکہ اس کو انتہائی مایوس سمجھیں گے. چھوٹا بچہ بھی اگر نہا رہا ہے تو اس وقت میں بھی جو ہے وہ بند کر کے نہاتا ہے, اور یہاں پر میت کو غسل دے رہے ہیں اور وہاں پر بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو اس وقت میں جھانک جھانک کر دیکھنا انتہائی مایوب بات ہے, خراب بات ہے. اس وقت میں بلکہ غسل دینے والے جو احباب ہے ان کو چاہیے کہ وہ اعلان کریں اور اس وقت تک غسل شروع نہ کریں جب تک کہ لوگ وہاں سے نہ ہٹ جائیں. غسل دینے والے صاحب اور ان کے ساتھ مدد کرنے والے 2-3 صاحبین جو ضرورت پڑتی ہے انہی کو اس پردے کے اندر رکھا جائے, باقی تمام کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. اور لوگوں کو ہٹانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پردہ کرنا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے تو جتنے جھانکنے والے ہر کوئی مفتی بن جاتے ہیں, اور ہر کوئی جو ہے بولتے رہتے ہیں کہ ایسا کریے ویسا کریے, ایسا کریے ویسا کریے. اب یہ غسل دینے والے کتابیں پڑھ کے سب تیاری کر کے تربیت حاصل کر کے جب وہاں پر جاتے ہیں, اب ہر جھانکنے والا مفتی بن کے جب فتوے دیتے ہیں, مسائل بیان کرتے ہیں, تو بیچارے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا, کیسے کرنا چاہیے. کیا ہم جو سیکھ کر آئے ہیں اس طریقے سے غسل دیں, کیا یہ کہنے والے جو مفتیان کرام ان کی بات کو سنیں؟ تو غسل دینے والا کو ڈسٹرب ہوگا, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام لوگوں کو ہٹا دیا جائے, اسی کے اندر عافیت ہے, اسی کے اندر بہتری ہے, ایک تو پردے کے اعتبار سے بھی اور دوسرا جو ہے یہ انتشار کی وجہ سے. اب جب میت کو لا لیجیے, میت کو اب آپ کے سامنے ایک پتلا بنایا گیا ہے, وہ لایا جا رہا ہے. یہ صرف آپ کو دیکھ لینا ہے, اس وقت میں دیکھ کر ذہن نشی کر لینا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ عملی اعتبار سے مختلف حلقے بنیں گے اور وہاں پر سب کو جو ہے بلایا جائے گا, بتایا جائے گا, ہر ایک کو کفن پہنانے کا طریقہ بتایا جائے گا اور ان سے کروایا جائے گا. اب اپنی جگہ پہ بیٹھے صرف دیکھتے رہیے. غسل دینا جی, یہ سرسری ہے. پہلے یہ سرسری کفن کا بھی الگ ہی بنا, الگ الگ حلقے بنیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے انتشار ہو جائے گا, تو اس لیے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے صرف سن لیجیے آپ کہ کس طرح سے جو ہے غسل دیا جائے, پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ عملی اعتبار سے چیک کر لیں گے انشاءاللہ.
جب میت کو لا کر آپ جب تختے پر رکھا جائے گا تو یہاں رکھنے کے بعد میں سب سے پہلے ان کے کپڑے نکالنا ہے، کپڑے نکالنا ہے. تو اس کے لیے جو ہے آسانی کے ساتھ میں اگر وہ ان کے بٹن وغیرہ کھول کے نکال سکتے ہیں تو نکال لیں. اگر جو ہے نہیں نکل رہے ہیں تو اس کو پھاڑ دیں، بھلے کوشش کریں نکالنے کی، اگر نہ نکل سکے تو پھاڑ دیں. اور سطر کے پاس سے کپڑا نکالنے سے پہلے ناف سے لے کے ان کے گھٹنے کے نیچے تک ایک کپڑا پہلے ڈال لیں. اس طرح عام طور سے یہ کپڑا جو ساتھ میں آتا ہے، سٹ کے ساتھ میں، کفن کے ساتھ میں یہ آتا ہے، یہ کپڑا یا نہیں تو جو ہے اور کوئی دوسرا کپڑا بھی جو ہے آپ ڈال لے سکتے ہیں. اور ڈال کے کپڑے پورے نکال لیں. نکالنے کے بعد میں جو سامان پہلے آپ لیے تھے، جو آپ کو پہلے بتایا گیا ہے، اس میں ڈھیلے ہے، تاخلط میں 3 ڈھیلے یا 5 جو بھی جیسا بھی ہے، تو ان ڈھیلوں سے پہلے گندگی صاف کر دیں، گندگی صاف کر دیں بائیں ہاتھ سے. اور صاف کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے اندر دستانے پہن لیں. عام طور سے کفن کے سٹ کے اندر دستانے اب رکھے ہوئے آ رہے ہیں، یا اگر نہیں ہیں تو آپ کپڑا پھاڑ کے اس طرح بنا لے سکتے ہیں، کپڑے پھاڑ کے اس طرح جو ہے بنا لے سکتے ہیں. آپ اگر بنے ہوئے اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو جو ہے کپڑا پھاڑ کے اس طرح بنا لے سکتے ہیں. اگر تھیلی جو ہے بنی ہوئی ملتی ہے، اور جو ہے آج کل سرجیکل دستانے بھی جو ہے مل رہے ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بڑا جو ہے دستانہ کے ذریعے سے تاکہ اپنے ہاتھ کو گندگی نہ لگے صاف کریں، 2-3 مرتبہ صاف کریں. اس کے بعد پانی سے بھی صاف کریں. اور جب استنجا کرا دیا جائے، صاف ہو جائے، تو اس کے بعد میں وضو کرائیں. وضو کرنے کے اندر اتنی شدت نہیں ہے جو زندے لوگ وضو کرتے ہیں. بس زندے لوگ طاقت رہتی ہے تو منہ میں پانی لے کے کلی کر سکتے ہیں، پانی کو پھر دوبارہ پھینک سکتے ہیں باہر. لیکن میت کے اندر وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے کپڑے کو جو ہے روئی یا کپڑا کچا کر کے ان کے منہ میں اچھی طرح پھیر دیا جائے، دانتوں میں، مسوڑوں میں، اور اچھی طرح سے جو ہے منہ میں کچا کپڑا پھیر دیا جائے. اور اسی طریقے سے ناک کے اندر بھی پھیر دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میت جنوبی ہے، یعنی کہ ان کو غسل کی ضرورت تھی، یا کوئی حائضہ نفسا خاتون کا انتقال ہو گیا، مہینے کے جو پیریڈ ہوتے ہیں خواتین کی، اس وقت میں انتقال ہوا، تو ان کو اس وقت میں جو کلی کرانا، یعنی کہ منہ کے اندر پانی ڈالنا لازم قرار دیا گیا ہے. اس کی شکل یہ ہوگی کہ منہ میں پانی ڈالیں، پھر کپڑے کے ذریعے سے، روئی کے ذریعے سے پانی باہر نکالیں. روئی منہ میں ڈالیں گے تو پانی جذب ہو جائے گا، پھر اس کو نکال کے باہر پھینک دیں. یہ جنوبی اگر ہو تو اس وقت میں مسئلہ ہے. ورنہ عام طور سے جو ہے صرف کچا کپڑا لے کر دانتوں میں اور جو ہے ناک کے اندر پھیر دینا کافی ہو جاتا ہے. جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد ناک میں اور کان میں اور منہ میں روئی رکھ دیں. روئی اس لیے رکھیں کہ جب نہلاتے وقت میں پانی ڈالتے جائیں گے ہم، تو ان تینوں سوراخوں کے ذریعے سے پانی منہ کے اندر اور جسم کے اندر، پیٹ کے اندر جا سکتا ہے. اس لیے ان تینوں مقامات کو بند کر دیں. اب پھر اس کے بعد میں سر کے بال اچھی طریقے سے پورا پانی بہا دیں، جسم پہ جو ہے ڈال دیں، کچا کر لیں، اور سر کے بال کو اچھی طرح سے دھو لیں. صابن کا پانی بنا دیا جائے، اس کے ذریعے سے سر کے بال ہے، داڑھی کے بال ہے، چہرہ ہے، اچھی طرح سے دھو لیں. پھر اس کے بعد سامنے کا جو حصہ ہے، پیٹ وغیرہ، یہ تمام بھی جو ہے دھو لیں. شرمگاہ کو بھی جو ہے بائیں ہاتھ سے اچھی طرح سے جو ہے گندگی وغیرہ صاف کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہاتھ پر کپڑا لگا کر، بغیر کپڑا لگائے جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے مرنے کے بعد میں. پھر جب یہ ہو جائے تو بائیں کروٹ اٹھانا ہے تاکہ داہنی طرف کا حصہ ہم دھو لیں. داہنی طرف کا یہ حصہ دھونے کے واسطے بائیں کروٹ کو اس طرح اٹھانا ہے. 2-3 آدمی اس طرف آ جائیں، آ کر جو ہے اس طرح پکڑ لیں. ایک شخص جو ہے چہرہ اور جو ہے سینے کی طرف اور درمیان میں ایک پیر کی طرف اس طرح اٹھائیں. اٹھانے کے بعد میں اس طرف کا حصہ، پیٹھ سے لے کے پن انچی تک کا حصہ صاف کر لیں، اچھی طرح دھو لیں، صابن لگائیں اور اچھی طرح جو ہے پانی بہا دیں. یہ حصہ ہو جائے تو پھر جو ہے سیدھا کر لیں. پھر دائیں کروٹ لٹائیں، اٹھائیں اس طرح سے دائیں کروٹ، اس طرف کے حصے کو دھونے کے واسطے. پہلے بائیں کروٹ لٹانا ہے،
دائیں کروٹ کو دھونے کے واسطے. جب یہ ہو جائے تو پھر دائیں کروٹ لٹانا ہے بائیں کروٹ کو دھونے کے واسطے. جب یہ دونوں کروٹیں نیچے کا حصہ یعنی کہ پیٹھ کا حصہ پورا ہو گیا, پورا صاف کر لیا, اس کے بعد اب ایک مرحلہ آنے والا ہے. یہ جو ہے ذرا غور سے سنیے. پیٹ کے اندر جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی نکالنے کا مسئلہ ہے. عام طور سے پیٹ کے اندر گندگی جمع رہتی ہے, اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ پیٹ پر رکھیں اور جو ہے اپنا جو ہے سینے کا سہارا یا گھٹنے کا سہارا دے کر جو ہے اس طرح سے میت کو اٹھائیں, اور ان کے ساتھ میں جو ان کے ساتھ لوگ رہتے ہیں مدد کریں ان کو اٹھانے میں. اٹھا کر آہستہ سے پیٹ کو دبائیں, 2-3 مرتبہ دبائیں. اس طرح 1-2-3 مرتبہ کر لیں تاکہ پیٹ کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگی باہر نکل جائے. گندگی نکل جائے تو پھر وہ ایک دستانے کے ذریعے سے پھر اس مقام پر صاف کر لیں. اگر گندگی نکل جائے تو پھر دوبارہ غسل کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, غسل ہو گیا ان کا, دوبارہ شروع سے غسل کرانے کی ضرورت نہیں گندگی نکل جانے کے بعد. اتنا ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں لوبان کا پانی پورا اچھی طرح جسم کے اوپر بہا دیجیے, بس یہ غسل ہو گیا. کافور کا پانی جو ہے بہا دیجیے, اور سجدے کے جو مقامات ہیں ان سجدے کے مقامات پر کافور کا پاؤڈر لگا دیجیے. سجدہ کرتے وقت میں جو اعضاء ہمارے زمین پر لگتے ہیں, پیشانی ہے, ناک ہے, اور ہتھیلیاں ہیں, گھٹنا ہے, اور جو ہے تلوے, ان مقامات پر جو ہے کافور اچھی طرح مل دیں. یہ ہوا غسل کا مرحلہ مکمل ہو گیا. اب آئیے کفن کے اندر مردوں کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں. 3 کپڑوں کے نام بھی ہے. ایک کا نام ہے لفافہ, اس کو چادر بھی کہتے ہیں. بھائی چادر ہی بول لیجئے, لفافہ ازار شاید مشکل ہو جائے گا, چادر. اور دوسرا ہے تہبند, اس کو ازار بھی کہتے ہیں. پھر تیسرا ہے قمیص, اس کا نام کرتا بھی بول سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے کفن پہنایا جاتا ہے. پہلے, اب آج کل تو ریڈی میڈ کفن ملتا ہے بازار میں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جن بعض دیہات ایسے ہیں کہ ان دیہاتوں میں جا کے کپڑا خریدنا پڑتا ہے, خرید کے بنانا پڑتا ہے, وہاں مسئلہ ہوتا. لیکن عام طور سے اب شہروں کے اندر, عام طور سے اضلاع کے اندر بھی جو ہے مل رہا ہے کہ سٹ پورا بنا ہوا رہتا ہے اور بس لا کے بچھا دینا ہوتا ہے. وہ ترتیب سے بچھا ہوا رہتا ہے, آپ کھول دیجئے ختم, پورا ترتیب سے بچھا ہوا رہتا. پہلے جو ہے پہلے چادر رہتی, پھر اس کے بعد جو ہے لفافہ رہتا, ازار تہبند رہتی, پھر اس کے بعد میں قمیص رہتی. ترتیب سے اس میں بچھا ہوا رہتا ہے. اگر نہ ہو تب بھی آپ سن لیجئے, سب سے پہلے جو نیچے بچھانا ہے وہ ہے چادر. چادر میت کے سائز سے تھوڑا بڑا ہونا, اس طرف بھی اس طرف بھی آدھا فٹ جو ہے بڑھ کے ہونا ادھر ادھر, تاکہ جو ہے جب آخر میں باندھنے کی ضرورت پڑے تو اس کو چوٹی بنا کے اچھی طرح سے باندھ دیا جائے. تو چادر میت کے سائز سے بڑھ کے ہونا, ادھر آدھا فٹ ادھر آدھا فٹ سمجھ لیجیے. اس کے بعد جو رکھنا ہے تہبند ازار سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, اور اس کے بعد قمیص اس سے ذرا چھوٹی ہوتی ہے. اور پہلے چادر بچھا دی جائے, اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے تہبند رکھا جائے. اس کے بعد قمیص کے 2 حصے ہوتے ہیں, 2 دامن ہوتے ہیں, ایک سامنے کا دامن ہے, پیچھے کا دامن. تو ایک دامن کو نیچے بچھا دیا جائے اور ایک دامن کو لپیٹ کر اوپر رکھ دیا جائے. پھر اس کے بعد یہ بچھانے کے بعد میں اب جو میت کو تختہ غسل پر جو رکھا ہوا ہے میت ہے, اس کو اٹھا کر لایا جائے. لا کر قمیص کے اوپر رکھا جائے. جیسے یہ رکھیں تو بیچ میں جو حصہ کھلا ہوا رہتا ہے, یہ شولڈر اور یہ جو بنا ہوا تعویذ بنی ہوئی رہتی ہے, وہاں پر سر رکھ کر اوپر سے اس کو کھینچ لیا جائے. جو ہم سمیٹ کر رکھ دیے تھے اس کو کھینچ لیں.
عام طور سے بازار میں جو کفن سٹ ملتا ہے اس کے اندر خمیس کا جو سائز ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے. 2 دامن جو خمیس کے ہوتے ہیں, ہم لوگ خمیس پہنتے ہیں تو دامن دونوں برابر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پیچھے کا دامن چھوٹا ہے سامنے کا بڑا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا اگر 1 انچ کا بھی فرق کر دے کوئی ٹیلر صاحب تو ہم کپڑے نہ لیتے ان کے واسطے. لیکن عام طور سے بازار میں جو کفن سٹ مل رہا ہے اس میں قمیص کے پیچھے نیچے کا جو دامن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اوپر کا جو ہے بڑا ہوتا ہے. تو یہ کفن چوری ہے, کفن چوری ہے, انتہائی غلط بات. دونوں ہم جب میت جب زندہ ہے تو ہم دونوں دامن کو برابر پہن رہے ہیں تو ہم اپنے میت کو کیوں ہم کپڑا کم دیں گے؟ تو لہذا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قمیص کے دونوں دامن برابر ہوں. اب پھر یہ اس کے بعد میں لپیٹ دینا ہوتا ہے. پہلے بائیں جانب کا جو ہے دامن لیا جائے, بائیں جانب کا کپڑا لیا جائے, پھر اس کے بعد میں دائیں جانب کا تہبند کا, پھر اس کے بعد میں جو نیچے بچھا ہوا ہے چادر اس کے بائیں جانب کا لیں, پھر دائیں جانب کا لے لیں. پھر جو ہے میت کے چہرے پر ابھی نیچے کا حصہ بند ہے, بیچ میں کا حصہ باندھ دیں, چہرے کے پاس کا ابھی کھلا رکھیں, کھلا رکھ کر میت کے بالوں پر جو ہے عطر لگائیں, میت کے بالوں پر عطر لگائیں. اور عام طور سے عطر چھڑک دیتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عطر اگر چھنک دیں اور اس عطر کے دھبے پڑے تو عطر لگے ہوتا ہے, تو نہیں, ایسا نہیں. عطر جو ہے مرحوم کے داڑھی کے بال, سر کے بال اور چہرے کے اوپر عطر کو مل دیا جائے, اس کے بعد میں جو ہے باندھ دیا جائے چہرے کو, بس یہ مکمل ہو گیا. یہ اس کے علاوہ جو کپڑے اور مزید کفن کے اندر رکھے جاتے ہیں, ہم نے گلبرگہ کے اندر یہ بھی دیکھا کہ جو ہے امامہ باندھتے ہیں. بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ امامہ باندھتے ہیں, اور بھی مختلف چیزیں غیر ضروری بھی جو ہے بعض مقامات پہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. جائے نماز, پھر امامہ, پھر جو ہے ایک چادر کا کپڑا, اس طرح کی چیزیں بعض مقامات پہ رکھی جاتی ہیں کفن کے اندر. یہ سب زائد ہے, اس کی کوئی ترقی ہو رہی ہے اس کا مطلب. جی 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 سوالات جوابات کا سیشن رہے گا تو پھر جی انشاءاللہ سوال جواب جو بھی ہے انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد, اب تو صرف مسائل بیان کی جائیں گے. دوپہر میں کھانے کے بعد مفتیان کرام بیٹھیں گے, سوالات کے جوابات پورے, آپ جتنے سوالات چاہے کیجئے, ابھی سے نوٹ کر لیجیے سوالات کیا آپ کو کرنا ہے, کس ضمن میں کرنا ہے. سارے سوالات کے جوابات اطمینان ہونے تک دیں گے انشاءاللہ. تو جائے نماز کا کپڑا, امامہ وغیرہ جو باندھا جاتا ہے, ان 3 کپڑوں کے علاوہ مردوں کو جائز نہیں ہے. البتہ عورتوں کے لیے 2 کپڑے اور زیادہ ہیں. ایک جو ہوتا ہے سینہ بند جو بغل سے لے کے جو ہے ٹخنوں تک ہوتا ہے, اور ایک جو ہے سینہ, اور ایک جو ہے سربند ہوتا ہے, یہ چھوٹا ہوتا ہے اس سے. یہ 2 کپڑے عورتوں کے لیے اضافہ ہوتے ہیں جو عورتوں کی تربیتی کیمپ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. لہذا اس کے علاوہ اور مردوں کے جو بھی کپڑے اضافہ کیے جا رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. البتہ احرام کا جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ زائد نہیں, بلکہ انہی 3 کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا احرام کا کپڑا لے کر بنا لیا جائے. مثلا جو ہے احرام کا کپڑا ایک کپڑا لے لیں, چادر بنا دیں, یا احرام کا کپڑا بہت بڑھ کے ہے, اس احرام کے کپڑے میں چادر اور جو ہے لفافہ, یہ ازار, تہبند اور قمیص تینوں بن سکتے ہیں تو بنا لیں, بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بن سکتے, 2 چیزیں بن سکتے ہیں تو 2 چیزیں بنا لیں, اور ایک جو ہے چیز کے واسطے کپڑا بازار سے لا لیں. یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اب اس کے علاوہ مزید انشاءاللہ عملی طور سے, پریکٹیکل طور سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے تفصیل سے بتا دیا جائے گا. آپ حضرات جب تک مطمئن نہیں ہوں گے انشاءاللہ بار بار جو بتا دیا جائے گا. کفن کے بہت سارے سٹ لائے گئے ہیں, آپ خود اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ کفن پہنائیں گے, اور جو ہے جب تک مطمئن نہ ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کو ہم اور ہمارے تمام ساتھی جو آئے ہیں انشاءاللہ بتاتے جائیں گے. اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مسئلے پر فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا محمد حبیب الرحمان حسامی صاحب غسل میت اور کفن کا طریقہ, اس عنوان پر مفصل انداز میں آپ کے سامنے
मसाइल, तरीक़ा और मुरवजा जो रिवायात गैर शरई हैं, सुन्नत नबवी से साबित नहीं हैं, वो आपके सामने बयान कर रहे थे। ज़रूरत इस बात की है कि एक बात मौलाना ने जो बयान की उसको आप गौर से सुने भी होंगे, जिसका याद मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि मौलाना ने कहा कि हर 40-50 किलोमीटर पर एक एक नई नई चीज़ हर जगह अलग अलग अंदाज की है, और यही मेयार है समझने का सुन्नत को। सुन्नत पूरी दुनिया में एक ही होती है और बिदअत हर जगह अलग अलग होती है। तो जहां कहीं भी सुन्नत के अलावा जितने काम किए जा रहे हैं वो सारे के सारे बिदअत हैं, अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है। ये खुद रिवाज बताता है कि इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुन्नत वही है जो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की निगरानी में हो रही है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है, जैसा कि मौलाना ने भी इशारा दिया था, कि ऐसे मौके पर मुफ्तियान खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं, और वो 8 साल के मुफ्तियान किराम बड़ी मेहनत के बाद 8-9 साल के बाद जो मुफ्ती बनते हैं, उनसे ज्यादा कुव्वत नाफिजा रखने वाले मुफ्तियान किराम जनाजे के वक्त में पैदा हो जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ऐसे मुफ्तियों की बात बिल्कुल मत मानिए जो अपने मसलक के तशद्दुद को जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सुन्नत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कभी सीखे हुए नहीं होते। हम इस इजलास के जरिए महज यही चाहते हैं कि जो भी जहां भी, चाहे देहात में हो चाहे शहरों में हो, तजहीज और तकफीन का तरीका सुन्नत के मुताबिक हो। इसलिए आप हजरात को यहाँ मदऊ किया गया है। माशाअल्लाह आप हजरात बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर आए हैं और यकसुई के साथ आप ये मसाइल समाअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये इजलास कामयाबी की तरफ चल रहा है और अच्छी अंदाज में माशाअल्लाह आप हजरात सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आखिर तक भी आप इसी यकसुई को और इसी संजीदगी को बरकरार रखेंगे। एक और बात मौलाना ने बताई कि बाज़ मरतबा वो नमाज जनाजा पढ़ाने के सिलसिले में लोग जो है, जो अव्वलीन उसके मुस्तहिक हैं, उनको मसलक की वजह से पीछे कर दिया जाता है और अपने मसलक के बड़े आदमी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और उनको तरजीह दी जाती है। ये मसला खुद मेरे साथ पेश आया। मैं जहाँ मेरा वतन तो चिकमंगलूर है और चिकमंगलूर के अतराफ व अकनाफ में बिदात का गलबा इस कदर है कि एक दूसरे की नमाज जनाजा भी पढ़ने नहीं पढ़ा सकता। एक उस मसलक के अलावा कोई दूसरे मसलक का आलिम दीन नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता। इस कदर शिद्दत के माहौल में जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, मैं मौजूद था और सारे गांव के लोग इस बात पर मज़ीद थे, बिलखुसूस मेरे खुद रिश्तेदार भी जो उसी मसलक से लगे हुए हैं, कि नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जबकि मैं उनका बेटा हूँ, मुझे ज्यादा हक है कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं। लेकिन फैसला किया, उनके मसलक के एक और आलिम दीन को बुलाया गया और उनसे नमाज जनाजा पढ़ाया गया। चूंकि वहां पर फसाद मचाना मकसूद नहीं था, इसलिए मैंने मजमे में हक जाहिर किया कि ये मेरा हक था। जो लोग छीन रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि हक मारने वाले का अंजाम क्या होता है। बस उसके बाद किसी और ने नमाज जनाजा पढ़ाई हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाक़ियात यहाँ मौलाना ने बयान किया, खुद मेरा अपना जाती वाक़िया है, मेरे साथ पेश आया। तो बहरहाल इस किस्म की जो मसलकी तशद्दुद है, अल्लाह ताला इस मसलकी तशद्दुद से इस माशरे की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए और हक की बुनियाद पर सुन्नत नबवी को पेश नजर रखते हुए तजहीज़ और तकफीर और तदफीन के सारे मराहिल को अंजाम देने की हमें तौफीक भी दे, उसकी हिम्मत भी अता फरमाए। ऐसे मौके पर अहले हक हज़रात हिम्मत नहीं करते। अगर 2-4 हज़रात हिम्मत करके सुन्नत के मुताबिक बताएं कि भाई आप पढ़े हुए हैं, मैं पढ़ा हुआ, मेरे पास दलील है, मैं जानता हूं सुन्नत तरीका ये है, तो जाहिर बात है कि बातिल का ना ज़हूक़ा। लेकिन हक वाले को चाहिए कि वो जरा सा आगे बढ़े, हिम्मत से काम लें, हिकमत को पेश नजर रखते हुए, फसाद मचाना मकसूद ना हो, लेकिन ये कि खुद बताएं। जैसे गुस्ल के सिलसिले में भी मुझे पीछे किया जा रहा था, जब मैं
میرے والد محترم کے غسل کے سلسلے میں کرنا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، میں سامنے رہا اور الحمدللہ اس میں شریک رہا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر ہم اس بات کے لیے پوری تیار ہیں۔ آپ ایک حافظ قرآن ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں، آپ کے موجود ہوتے ہوئے آپ کے رشتہ داروں کی تجہیز و تکفین بدعت کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی قوت ایمانی ہونی چاہیے کہ آپ اس پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ میں سنت کے مطابق پوری طرح اس تجہیز و تکفیر کے مرحلے کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ کی ہمت کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، مولانا نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل غسل میت اور کفن کا طریقہ سے متعلق بتلائے ہیں۔ اس کے بعد